موت سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے، انسان، جانور، پرندے سب چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیاں زیادہ سے زیادہ لمبی ہوں۔ لہٰذا موت کا خوف عین فطری ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پوری کی پوری نسلیں مٹ جاتی۔ لیکن بہت زیادہ ڈرنا بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ اس سے پھر طرح طرح کی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب پچھلے دنوں میری ملاقات ایک فزکس کے اسٹوڈنٹ سے ہوئی تھی، وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ اس نے نیٹ سے کوئی فلم ڈاؤن لوڈ کی تھی جو زندگی بعد الموت کے بارے میں تھی، اور جو مناظر ہیں وہ اس کے دماغ میں اس طرح سے نقش ہو گئے کہ اب وہ نہایت پریشان حال ہے۔ وہ زندگی کے بارے میں کم اور موت کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے۔ اس نے اپنا کام تقریباً چھوڑ ہی دیا ہے۔ اب یہ تو ایک مثال تھی، ان گنت اور مثالیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ آخر نوجوانوں اور کم عمر بچوں کو کیوں ڈراتے ہیں؟ اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا منافع بخش کام ہے۔ طرح طرح کی ڈراؤنی کہانیاں لکھی جاتی ہیں، ناول لکھے جاتے ہیں، اور یہ بہت بکتے ہیں۔ اسی طرح ڈراؤنی فلمیں جو ساری دنیا میں بنائی جاتی ہیں اور انتہائی مقبول ہیں۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ جب کسی کو ڈرایا جاتا ہے تو وہ فوراً آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا۔ مثال کے طور پر جب آپ چھوٹے تھے، اس وقت جب والدین نے کہا کہ یہ کرو اور وہ کرو اور آپ نے نہیں کیا، تو پھر ڈرایا جاتا تھا آپ کو کہ شیر آ جائے گا، بھیڑیا آ جائے گا، بھاؤ بلا آ کر کھا جائے گا۔ تو اس خوف سے، اس خیالی چیز سے آپ ڈر کے پھر وہ کام کر لیتے تھے۔ اب میں اس بات پر تھوڑا سا پریشان ہوں کہ آج کل ہمارے تعلیمی اداروں میں، اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں ہمارے نوجوانوں کو اور کم عمر بچوں کو خوف دلایا جاتا ہے اور انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ وہ بغیر سوچے، بغیر سمجھے، چیلنج کیے بغیر ہر بات کو قبول کر لیں۔ اب پچھلے دنوں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن، جو کراچی کا ایک بڑا تعلیمی ادارہ ہے، ادھر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس کا عنوان تھا حیات بعد الموت، زندگی کے آخری لمحات میں کیا ہوگا۔ اس کا اشتہار تو ذرا دیکھیے، یہ قبرستان میں ہے، ادھر ایک بھیانک قسم کا منظر ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ سن 1960 کے کسی ہالی ووڈ کے بلیک اینڈ وائٹ فلم سے لیا گیا ہے۔ اس تعلیمی ادارے کے انتظامیہ نے اسٹوڈنٹس کے اوپر یہ زور دیا کہ وہ اس تقریب میں جائیں جہاں اس قسم کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ کیا زندگی محض ایک کھیل ہے؟ کیا تم اپنی موت کے لیے تیار ہو؟ موت کے وقت تم پر کیا گزرے گی؟ کیا اللہ تم سے خوش ہے؟ اب یہ ہیں تو بڑے گھمبیر سوال، بڑے مشکل، لیکن کیا ایک چلتا پھرتا بولتا جیتا جاگتا پروفیسر کبھی ان سوالات کے جواب دے سکتا ہے؟ بہرحال بہت سے لوگوں نے اس طرح کے موضوعات چھیڑے ہیں۔ کوئی 35-40 سال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جو اس زمانے میں بہت مقبول تھی اور آج بھی ہے، شاید یہ آپ کی نظروں سے گزری ہوگی۔ موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ مضامین کی فہرست سے میں کچھ عنوانات آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ قبر میں عذاب کی وجہ سے میت کا چیخنا، قبر میں لوگوں کی مختلف حالتیں، روحوں کا باہم تعارف، قبر کا مردوں سے خطاب۔ اب اس سے تو ایک ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ انسان کپکپانے لگتا ہے، لیکن مزید خوف آتا ہے جب آپ سزاؤں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مثلاً پیشاب میں احتیاط نہ کرنے والے کی سزا،
ضرورت سے زیادہ مکان بنانے کی سزا۔ اب یہ نہیں بتایا گیا کہ انسان کی ضرورت کا تعین کیسے کیا جائے، کتنے مکان بنانے چاہیے، بنانا بھی چاہیے کہ نہیں۔ بہرحال یہ سزا بڑی بھیانک ہے۔ 2 بیویوں میں عدم مساوات کی سزا، اہل دوزخ اور اہل جنت کی باہم گفتگو۔ اب میں بالکل یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو باتیں اس کتاب کے اندر درج ہیں سو غلط ہیں یا صحیح ہیں، مجھے اس کا علم نہیں۔ بہرحال میں یہ جانتا ہوں کہ یہ ایک رائے ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، لیکن اس سے مختلف آراء، مختلف فکر، مختلف سوچ ہو سکتی ہیں اور ہیں۔ مثلا ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ اگلے جنم میں پہنچتے ہیں، اور یہ مرنے اور جینے کا سلسلہ 7 جنموں تک جاری رہتا ہے۔ ان کے ہاں بھی جنت اور دوزخ کا تصور ضرور ہے، لیکن بہت مختلف قسم کی جنتیں اور بہت مختلف قسم کی دوزخیں ہیں۔ اگر ایک ہندو پوجا کرتے وقت اپنے گھر میں فوت ہو جاتا ہے تو اس سے جنت نصیب ہوتی ہے۔ بدھ مت کے پیروکار بھی اگلے جنم پر یقین رکھتے ہیں، مگر ان کی سوچ ذرا مختلف ہے۔ ان کے ہاں اگلے جنم کا تصور یہ ہے جیسا کہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے جب تک یہ نروانا پر ختم نہ ہو۔ نروانا وہ کیفیت ہے انسان کی جب وہ ہر خواہش اور ہر برائی سے پاک ہو جاتا۔ اب پارسیوں کا عقیدہ لیجئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہی کوئی شخص مرتا ہے تو اس کی روح تو فوراً نکل جاتی ہے اور وہ 3 دن تک اس میت کے گرد گھومتی ہے۔ اس دوران فرشتے حساب لگاتے ہیں کہ اس نے کتنی اچھائیاں کیں اور کتنی برائیاں، لیکن جیسے ہی روح نکلتی ہے تو وہ انسان پلید ہو جاتا ہے اور کوئی اس کو چھو نہیں سکتا، لہٰذا اس کے جسم کو کتوں اور گدوں اور چیلوں اور کووں کے حوالے کیا جاتا ہے جو اس کا گوشت نوچ کر کھا لیتے ہیں۔ آخر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ موت کے بعد اصل میں کیا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے۔ یہ فیصلہ آپ اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنے عقیدے کے مطابق کریں گے، اور یہ فکر، سوچ اور عقیدہ آپ نے اپنے ماحول سے حاصل کیا، والدین سے، اسکول سے، سماج سے۔ اس زمانہ جدید میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ ہمارے جو ایٹم اور مالیکیول ہیں وہ تو خاک میں مل جائیں گے۔ اب سائنس اس بات کو نہ تو قبول کرتی ہے اور نہ ہی اس کو مسترد کرتی، لیکن ایک بات تو ہم بہت وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو صرف مرنے کے لیے جیتے ہیں وہ خوشی کی زندگیاں نہیں گزار سکیں گے، کہ وہ اپنی جو قدرتی صلاحیتیں ہیں ان کو صحیح طور پر بروئے کار نہیں لا سکیں گے۔ لہٰذا یہ کتنی افسوس کی بات ہوگی اگر آپ اس مختصر زندگی کی خوبصورتیاں اور رنگینیاں نہ دیکھ سکیں اس وجہ سے۔ شاید آپ کو دوبارہ موقع نہ مل سکے۔